يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قولهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے عظیم نعمت اسلام سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا، اس چیز کے لیے ہم لوگوں کو منتخب بھی کر لیا۔ دنیا میں اکثریت جو اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، یہ احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، وہ مقصد بھی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں عطا بھی کیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک انسان کو لایا جائے گا، ایک گنہگار انسان کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہوں گے، اتنی خطائیں اور اتنی لغزشیں اس سے ہوئی ہوں گی، جس سے اس کے 99 دفتر بھر گئے ہوں گے. غلطی لکھ کر 99 دفتر کتابیں کی بھر گئی ہوں گی. اتنا بڑا گنہگار. صحیح مسلم کی روایت ہے، اتنا بڑا گنہگار صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اتنا بڑا گنہگار رب العالمین اسے بلائے گا، پوچھے گا کہ کیا تو نے زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی اچھائی تیری زندگی میں تجھے نظر آتی ہے؟ بندہ کہے گا رب العالمین یہ گناہوں کا پہاڑ، یہ گناہوں کے دفتر جو بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں کوئی نیکی نہیں پاتا. میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے منظور ہے کہ میں نے گناہیں کی ہیں، یہ میرے گناہوں کے جو ہے سامنے نتائج ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، ان گناہوں کے درمیان ایک عظیم نیکی تیری ہے. ایک عظیم نیکی ان گناہوں کے درمیان تیری باقی ہے، تیری زندگی میں موجود تھی. بندہ کہے گا وہ نیکی کیا ہے یا رب؟ اللہ رب العالمین 99 دفتروں میں سے ایک ورقہ نکالے گا، ایک ٹکڑا نکالے گا ورق کا، جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. بندہ کہے گا اے رب اتنے گناہوں کے سامنے ایک کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ کیا اتنے گناہوں کی ایک کلمہ جو ہے معافی کا اور تلافی کا ذریعہ بن جائے گا؟ رب العالمین ترازو کو نصب کرے گا، 99 دفتر کو ایک پلڑے پر رکھے گا، 99 دفتر کو ایک پلڑے پر رکھے گا. گناہوں کا دفتر ہے، لغزشوں کا دفتر ہے، معصیتوں کا دفتر ہے، 99 دفتر، 90 پر 9 گناہوں کا دفتر ایک پلڑے پہ. اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس میں توحید تھا، جس میں اللہ کی وحدانیت تھی، جس میں رب کی ربوبیت تھی، جس میں اللہ رب العالمین پر یقین تھا، جس میں اللہ رب العالمین پر جو ہے توکل تھا، کلمہ توحید کو دوسرے پلڑے پر رکھا جاتا ہے. 90 پر 9 دفتروں پر ایک کلمہ بھاری ہوتا ہے. رب العالمین اس کلمہ توحید کی وجہ سے اس گنہگار کو جنت نصیب کرتا ہے. اپنی زندگی میں دیکھتے رہو کہیں رب نہ چھوڑ پائے، کہیں رب نہ چھوڑ رب العالمین ہماری زندگی سے جو ہے خالی نہ ہو جائے، رب کی بندگی ہم سے دور نہ ہو جائے. ہمیں فکر ہے ہمارے پاس مال کتنا جمع ہوتا ہے، ہمیں خاندانوں کی فکر ہے، ہمیں جو ہے دنیا کی فکر ہے. واللہ ہم لوگوں کو اللہ کے چھوٹنے سے، توحید کے ختم ہونے سے، توحید کے ہمارے دلوں سے نکل جانے کی یہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لہذا یہ جو توحید ہے، واللہ اس دنیا میں کامیابی اسی توحید کے ذریعے ہے، جنت چاہتے ہیں اسی توحید کے ذریعے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے اسی توحید کو اپنانا ہے، رب العالمین کا رضامندی چاہتے اسی توحید کو اپنانا چاہیے. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی کچھ آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا اعرابی جو بدو لوگ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم ایمان لا لیے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں. اللہ رب العالمین ساتویں آسمان سے کہلوا بھیجتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو یہ ایمان لا لیے، یہ کہنا ان کا درست نہیں، بلکہ
ان کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اسلام لانے کے بعد کئی ادوار ہیں۔ دیکھیے دین کے 3 مراتب ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جو طلب العلم فریضہ، جو فریضہ، جو واجب، جو فرض علم ہے، ان فرض علم میں ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں یا تو جمعہ کے خطبے میں بتائی جاتی ہیں، یا تو دروس میں بتائے جاتے ہیں، یا تو ماہانہ یا نہیں تو جو ہے ہفتہ واری دروس ہے اس میں بتائے جاتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ الحمدللہ اس مسجد میں ہر ہفتے توحید کا درس ہوتا ہے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون کون اس دروس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں توحید کا سارا درس معلوم ہے، ہمیں اللہ کے حقوق سارے ادا کرنا معلوم ہے، رب کی الوہیت، اسماء و صفات کا مسئلہ معلوم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، پھر بھی اپنے جو ہے ماشاءاللہ اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنے بزنس میں کچھ بھی نہ ہو، فین اور اے سی ڈال کر بس اے سیوں میں سوتے رہیں گے، دین کی کوئی فکر نہیں، ان کی زندگی سے رب کی ربوبیت ختم ہو جائے انہیں فکر نہیں، بس تجوریاں بھرے رہنا چاہیے، پیسہ جیب میں بھرا رہنا چاہیے، ٹپ ٹاپ زندگی گزارنا چاہیے، یہی ہماری زندگی میں ہم ہے۔ واللہ افسوس ہوتا ہے آج یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو دیکھو جو جمعہ میں دین کی باتیں سننے آئے ہیں، پتہ نہیں دین کی باتیں سننے آئے یا آدھا گھنٹہ یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا آدھا گھنٹہ یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دین کی بات یہاں بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھ لوں دین کے مراتب کتنے ہیں، اکثریت نہیں جانتی ہوگی، بولیں گے 6 7 8 10 12 14 15۔ کیوں؟ یہ دین سے دوری ہے۔ دنیاوی مسئلے میں پوچھ کر دیکھو، 2030 تک کا ہمارا پلان بتائیں گے، ہماری کامیابی کا پلان بتائیں گے 2030 تک۔ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہم کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا نہیں ہے، ہمارے نیکیاں، ہماری نماز نبی کے مطابق ہو، یہ ہمارے اندر کبھی تڑپ ہوئی ہے؟ کیا ہم نے ہر دن اللہ کے راہ میں صدقہ دیا ہے؟ ہر دن نہیں، ہفتہ میں کبھی دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے جو اللہ رب العالمین کی رسی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جس کا ایک حصہ اور ہمارے ہاتھ میں ایک حصہ ہے؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا ہم نے صلہ رحمی کیے؟ کیا ہم نے سچائی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوشش کیے؟ نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ آخرت کا مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، پرسوں نہیں تو جمعہ کو کر لیں گے، جمعہ نہیں تو رمضان کر لیں گے۔ ایسے کہنے والے کئی لوگ چلے گئے جن کے نام اعمال ختم ہو گئے، وہ قبروں میں موجود ہیں، اب وہ قبروں میں موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے 3-4 جو ہے جنازوں کو اپنے کندھوں سے اٹھایا ہے، وہ بھی یہی سوچ رہے تھے ہم آئندہ ہفتہ کر لیں گے، اچھے آئندہ ماہ ہو جائیں گے، آئندہ رمضان سے ہم اچھے ہو جائیں گے۔ دیکھیے ان کے اعمال ختم ہو گئے، ان کے اعمال ختم ہو گئے۔ یہ ایک آدھا گھنٹہ ملتا ہے، اور سے سنیے، ایک آدھا گھنٹہ ملتا ہے، اس میں ایک نہیں ساری باتیں نہ صحیح 1-2 باتیں لے کر جائے، دل پر رکھے، دل پر مضبوطی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں، ہمیں پسند ہے مست یہاں فین ڈالا جاتا ہے، آئے اور آرام سے سونے کی کوشش کریں، نیند نہیں آ رہی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ آدھا گھنٹہ پاس ہو رہا ہے نا، اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ 2 رکعتیں تمہاری کم ہوئی، مطلب یہ کہ ان 2 رکعتوں کا بدلہ خطبہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصى فقد لغى۔ جمعہ کے وقت، جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی انسان کوئی تنکے سے جو سامنے موجود ہوتا ہے نا، اس تنکے سے کھیلتا ہے تو اس نے جو ہے بیکار کی بات کی، بیکار کا کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ کے درمیان بات کرنا منع ہے، اسی وجہ سے جمعہ کے درمیان ادھر ادھر کی گفتگو یا آگے پیچھے ہونا منع ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت میں آپ لوگ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے اگر کوئی انسان نماز میں کھڑے ہو کر سوتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کر سوتا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں، سبحان اللہ، اتنے اطمینان سے سب سے پہلے
اطمینان سے. جب عابد جاتے ہیں تو کونے پکڑ لیتے, کونے پکڑنے کے بعد فین کے نیچے نظر ڈالتے, فین کے نیچے مارنے کے بعد سونے کی کوشش کرنا اللہ کے بندے عبادت ہے. یہ عبادت اور نیکیوں کو غارت اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں. ہم ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کو بھی ان جو ہے غفلتوں سے, ان جو ہے ناکام چیزوں سے کر کے ان عبادت کو ہم بیکار اور غارت کر دیتے ہیں. اللہ کا ڈر اختیار کرے. میں کہہ رہا تھا دین کے 3 مراتب ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. کوئی بھی آپ کو نیند سے اٹھا کر پوچھے یہ بنیادی چیز ہے, اسلام کے ارکان کتنے ہیں, ایمان کے ارکان کتنے ہیں, دین کے مراتب کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں دین کی بنیاد ہیں, دین کی بنیاد ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو اسلام کے ارکان معلوم ہو. اگر آپ مسلمان ہیں لازم ہے کہ آپ کو اسلام کے ارکان معلوم ہو. اگر آپ مسلمان ہیں لازم ہے کسی بھی فرقے کے تعلق رکھتے ہو, یہ دین کے بنیادی چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دین کے 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا مرتبہ اسلام کا آتا ہے. ایک انسان سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ ابتدائی دور ہوتا ہے, یہ سیکھنے کا دور ہوتا ہے. نماز کیسے پڑھا جاتا ہے, نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے, قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, قرآن میں تدبر کیسے کیا جاتا ہے, عبادتیں کیسی کی جاتی ہیں, اس جو ہے مرحلے میں سیکھی جاتی ہے. اس مرحلے میں سیکھی جاتی ہے. اسلام کا ابتدائی دور ہے. سب سے پہلے اسلام اور دوسرے درجے پر آتا ہے ایمان. ایمان کا درجہ آتا ہے جب انسان نماز سیکھ لے, قرآن سیکھ لے, صدقہ خیرات کرنا سیکھ لے, عبادت کرنا سیکھ لے. جب سیکھنے کے بعد باقاعدہ اس پر عمل کرتا ہے. ہم اسلام کے درجے پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں, ہم اسلام کے درجے پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, روزے سال میں 1 مرتبہ رہنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, فلاں ساری چیزیں معلوم ہے. لیکن کیا ہماری زندگی میں نماز ہے, کیا ہماری زندگی میں قرآن ہے, کیا ہماری زندگی میں صدقہ و خیرات ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے تو اسلام کے درجے پر ہے, جو سیکھ کر عمل کرتا ہے وہ ایمان کے درجے پر آتا ہے. اور ایسے عمل جو صرف یہ کہ 1 مرتبہ کیا, 2 مرتبہ چھوڑ دیا, 1 ہفتہ کیا, 2 ہفتے چھوڑ دیا, 1 سال 2 سال نہیں, مسلسل کرتا ہے تو وہ ایمان کے درجے میں آتا ہے. اور تیسرا درجہ احسان کا ہے. احسان جس کے بارے میں حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ اعلیٰ درجہ ہے, یہ اعلیٰ درجہ ہے. دین کے سب سے اونچے مرتبے پر انسان فائز ہوتا ہے جو احسان کے درجے پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو, گویا تم احکم الحاکمین کے سامنے سجدے کر رہے ہو, گویا تم ارحم الراحمین کے سامنے سجدے کر رہے ہو. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تم بادشاہ کو دیکھ رہے ہو, تم تمہارے پالنے والے کو دیکھ رہے ہو, تمہارے رزق دینے والے کو تمہیں دیکھ رہے ہو, تمہیں زندگی دینے والے کو دیکھ رہے ہو, تمہیں موت دینے والے کو دیکھ رہے ہو. کائنات کے ذرے ذرے کو چلانے والے خالق السماوات والارض کو تم دیکھ رہے ہو. تم ایسی عبادت کرو. واللہ لذت کی کیفیت, یہ آخری کیفیت, یہ عظیم کیفیت ہے جو صحابہ کے درمیان, صحابہ کی زندگی میں موجود تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کے سامنے رکوع کر رہے ہو, اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہو, اللہ کے سامنے تم اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہو, اللہ کے سامنے تم اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہو, اللہ کے سامنے تم سجدے میں پڑے ہو رہے ہو, اللہ کی راہ میں تم گڑ گڑا رہے ہو, اس سے مانگ رہے ہو, اس کے سامنے سب کچھ کر رہے ہو. اگر یہ بھی کیفیت نہیں آ رہی ہے تو یہ تو یاد رکھو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تم ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو. اگر نہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے.
تمہارے ذرے ذرے حرکت سے واقف ہے رب العالمین. ان اللہ علیم بذات الصدور. تمہارے دلوں میں جو دشمنیاں، جو کینہ، جو بغض، جو عداوت، جو اچھائی، جو برائی، جو خیر، جو شر، رب العالمین ساتھ آسمان کو اسے جاننے والا ہے. یہ تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. یہی لوگ ہیں جو احسان کے درجے پر جو پہنچ جاتے ہیں وہ ایمان کی، دین کی لذت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. دین کی لذت کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی مٹھاس پا لیتے ہیں، جو ایمان کی لذت پا لیتے ہیں. ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی لذت یہ ہے کہ ہم جو ہے گرم گرم سو رہے ہیں ٹھنڈی راتوں میں، ایک دم گرمی کا پورے سامان لیے ہوئے، بستر کو اوڑھے ہوئے، تکیا جو ہے نرم لیے ہوئے سو رہے ہیں. ہمارے کانوں میں آواز پڑی الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں، نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے. ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ تم جتنا بھی نرم بستر لو اسے چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ. ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ تڑپتے ہوئے جو ہے گرمی میں، گرمی کے وقت 1 بجے اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ. اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں جنت کی طرف آؤ، اے لوگوں اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ. تم گھر میں بیٹھے ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، فوراً باہر آ کر ایمان کی مٹھاس کو تلاش کرے اور مسجد کو آ جائے. بزنس ٹھاٹے مار رہا ہے، لوگ جو ہے لائن لگا ہوئے کھڑے ہیں، عصر کی نماز ہے، جو ہے بزنس چل رہا ہے، بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ایسے وقت میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ. اب دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو ٹھوکر مار کے مسجد کو آئے. یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے. کیا کبھی ہم نے ساری دنیا سو رہی ہو، تہجد کے لیے اٹھا ہو، ساری دنیا، بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، کیا کبھی تم نے جو ہے اٹھ کر نماز پڑھی ہو؟ اور ایسے وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے اللہ سے مانگنے کی، رب کے سامنے گڑ گڑانے کی، رب کے سامنے رونے کی، اپنی ساری حاجت اللہ کے سامنے رکھنے کی جو لذت آتی ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے. واللہ یہ بہت دور ہے، بہت دور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھی، واللہ پوری دنیا میں آ کر بھی وہ دل کا سکون محسوس کرتے تھے. صہیب رومی، صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے. مکہ آئے، خوب کمائے، بزنس کیے، خوب کمائے، اور بزنس میں منافع بھی ہوا، پیسے خوب جمع ہوئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے. یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے والے تھے، مکے والے آ جاتے ہیں. مکے کے لوگ آ کر کہتے ہیں صہیب کیا بات ہے، جب مکہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، مکے میں کمائے، آج یہ تمہارے پاس مال ہے، آج یہ مال لے کر مکے والوں کا تم جا رہے ہو، حالانکہ اپنی محنت کا ہے، اپنی محنت اللہ کے فضل کے بعد اپنی محنت کا ہے. قریش کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دیں گے جب تک یہ مال ہمارے پاس نہ چھوڑ دو. سبحان اللہ، یہ ایمان کی لذت ہے. ہم اپنے گرہدانوں میں جا کے ہمارے جیب سے 10 روپے آج نہیں نکل رہا ہے، 10 روپے نکل بھی گئے، 10 باتیں، 10 ذمہ داری، 10 تانے، 10 باتیں ہمارے زبان سے ہوتی ہے، 10 روپے ہم سے نہیں نکلتے. صہیب رومی اپنی 70-80 سالہ پوری زندگی کا متا یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اگر مجھے تم جانے دو گے نبی کے پاس، یہ مال کو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لوگوں نے، کافروں نے سارے مال کو، بعض روایتوں میں صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے چپل بھی چھین دیے، یہ بھی ہمارے ہیں. سبحان اللہ، صہیب رومی سارے مال کو اللہ کے لیے، سبحان اللہ، دیکھیے دنیا دے دیے، اپنا خون پسینہ دے دیے،
خوشی خوشی، اس لیے کہ ان کے اندر ایمانی مٹھاس تھی، ان کے اندر ایمان کی مٹھاس تھی۔ اس مٹھاس کو پانے کے لیے سبحان اللہ انہوں نے اپنے ساری قیمت کو، ساری دنیا کو انہوں نے کافروں کے حوالے کر کے نکل گئے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں چاشت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بساط بیٹھے ہوئے تھے۔ صہیب رومی چاشت کے وقت جو ہے مدینے میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی دور سے دیکھ کر صہیب رومی سے کہتے ہیں ربیح صہیب، ربیح صہیب، اے صہیب تم نے بڑے جو ہے کامیاب سودا کیا ہے، اللہ کے دربار میں تم نے بڑے ہی جو ہے کامیاب سودا کیا ہے، نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے دنیا لٹا کر آخرت خرید لی ہے۔ اے صہیب تم نے ساری دنیا کی جو ہے دولت کو جو تم نے کمائی تھی اللہ کے راہ میں دے کر تم نے جو ہے آخرت کو خرید لیا ہے۔ بتاؤ بتاؤ اللہ کے بندو، ہمارے دلوں میں کیا یہ ایمانی مٹھاس ہے؟ کیا ہمیں کبھی جو ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوئی؟ بلکہ ہمیں بوجھ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہے ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، ہمارے درمیان پیسے موجود ہیں ہم کو اسے نکال کر غریبوں کو کھلانا جو ہے مشکل نظر آتا ہے، صلہ رحمی ہمارا خاندان بڑا ہے لیکن بھائی بھائی سے جڑا ہے، بھائی بھائی نفرت کر رہا ہے، حد تو یہ ہے جو ماں باپ ہمیں پالے ہوئے ان سے نفرت کر رہے ہیں، کہاں ملے گا ہمیں مٹھاس؟ کہاں نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو مٹھاس؟ حضرات صحابہ کی ساری زندگی دیکھنے انہوں نے آخرت کے لیے، انہوں نے اس ایمانی مٹھاس کو پانے کے لیے دنیا کی ساری لذتوں کو جو ہے انہوں قربان کر دیا، صرف یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی محبت اور ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ یا رب ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے، اے اللہ تو ہمیں نماز پڑھنے والا مسلمان بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم سے کوئی نماز چھوٹ نہ پائے، اے اللہ ایسا مسلمان ہمیں بنا۔ اے اللہ تیرے سامنے ہر دن 5 مرتبہ کھڑے ہو کر صرف دل سے مانگنے، تیرے سامنے گڑ گڑانے، تیرے سامنے رونے اور ساری مصیبتیں حاجتیں اللہ تیرے سامنے رکھنے والا مسلمان ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں نماز کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، یا اللہ ایک نماز بھی ہم سے چھوٹ نہ پائے، اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں نیکیاں کرنے والی زندگی بنا دے۔ اللہ تیری توفیق اور تیرا کرم ہی ہے جو ہمیں نیکیوں میں آگے ہمیں بڑھا سکتا ہے، سبقت کروا سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا مسلمان ہمیں بنا۔ اللہ رب العالمین یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں رب العالمین بارشوں کو ہمارے لیے رحمت بنا، ہمارے لیے جو ہے خیر کا باعث بنا۔ اے اللہ جو بارشیں جس سے نقصان ہو اے اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرما، ایسی بارشوں کو تو روک لے، رحم فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے جو ہے اقارب کی اللہ تو مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہم میں سے جو قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ قولوا قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحليم۔